السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ صدارتی نظام اور کنگز پارٹی، پاکستان میں ایک بار پھر یہ بحث چھڑ گئی ہے، اور پاکستان میں ہر انتخابات سے پہلے یا چند سال کے بعد اسی طرح کی بحث چھڑ جاتی ہے یا چھیڑی جاتی ہے۔ اب نئی بحث یہ چھڑی ہے کہ جناب ملک میں کنگز پارٹی بن رہی ہے، کوئی جناب لیگ کے نام سے پارٹی بتا رہا ہے، کوئی اور نام بتا رہا ہے، یا ابھی ظاہر بچہ پیدا ہوگا تو نام رکھا جائے گا۔ تو کچھ لوگ یہ ہوتے ہیں کہ بچہ پیدا ہونے کا انتظار کرتے ہیں کہ جس شکل نظر آئے گی اسی طرح کا، کہ لڑکا ہوگا تو اس طرح کا نام، لڑکی ہوگی تو اس طرح کا نام۔ تو ابھی مطلب کنگز پارٹی کے نام کے حوالے سے جناح لیگ جو ہر جو کچھ سالوں کے بعد جو پارٹی بنتی ہے اس کا اسی طرح کا نام ہوتا ہے، لیکن بہرحال کنگز پارٹی کا مدعا آگے چل کر، لیکن پہلے ہے صدارتی نظام۔ صدارتی نظام کی درخواستیں ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اور یہ درخواستیں مشہور زمانہ احمد رضا قصوری صاحب نے ایک درخواست دائر کی ہے۔ اس کے علاوہ کچھ اور پٹیشنرز بھی ہیں، صادق علی صاحب ہیں، طاہر عزیز خان صاحب ہیں، حفیظ الرحمان چودھری، سب کی اپنی اپنی پارٹی ہے، چھوٹی پارٹی، اور یہ سب کنگز پارٹیاں ہیں، یہ وہ کنگز پارٹی ہیں ساری۔ تو اس میں اس کی کل سپریم کورٹ کا جو 3 رکنی بینچ ہے وہ اس کی سماعت کرے گا ان درخواستوں کی، جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کی سربراہی میں۔ جسٹس عمر عطا بندیال صاحب، جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور جسٹس منیب اختر صاحب یہ سماعت کریں گے۔ تو اب کیا ہوگا؟ اب اس میں جو ایک پٹیشنر ہیں ان کا کردار تو سب کو پتہ ہی ہے۔ یہ صاحب وہ ہیں جن کی FIR پر ذوالفقار علی بھٹو شہید کا عدالتی قتل ہوا تھا، پھانسی دی گئی تھی۔ تو یہ سہولت کار ہیں، بہت پرانے، ظاہر ہے، جو پاکستان میں جمہوریت کو، پارلیمنٹ کو بے توقیر کرنے والوں کے بہت پرانے سہولت کار ہیں احمد رضا قصوری صاحب۔ تو خیر وہ ان کا ایک رائٹ ہے کہ بھائی وہ عدالت میں جائیں اور عدالت کو کہیں کہ رائٹ تو خیر آئین، عدالت تو آئین کے باہر تو نہیں جا سکتی کوئی بھی عدالت ہو، لیکن بہرحال وہ چلے گئے ہیں یہ صاحبان، اور اس طرح کی درخواستیں آتی رہتی ہیں ہمارے یہاں کہ جناب فلاں ایشو پہ عدالت میں چلے گئے کہ جناب فلاں چیز کروا دو، فلاں چیز کروا دو۔ عدالت کا اختیار نہیں ہوتا، لیکن ہمارے یہاں عدالتیں ایسا کرتی بھی نہیں ہیں، عجیب و غریب قسم کی چیزیں کرتی رہی ہیں۔ مطلب پارلیمنٹ نے آئینی ترمیم کر دی تھی، 18ویں آئینی ترمیم، عدالت نے کہا ہمیں اس میں یہ پسند نہیں ہے بھائی، ہمیں یہ چاہیے۔ تو پتہ نہیں اب، لیکن یہ والا معاملہ جو ہے یہ پہلی بار نہیں گیا، پہلے بھی عدالت میں اس طرح کی چیزیں، اس طرح کی فرمائشیں جاتی رہی ہیں، اور صرف یہ ڈسکس کرنے کے لیے، پتہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوگا، لیکن صرف یہ بات بحث میں لانے کے لیے، جمہوریت پر لعن طعن کے لیے، پارلیمنٹ کو گندا کرنے کے لیے، سیاسی طبقہ جو ہے اس کی کردار کشی کے لیے اس طرح کی چیزیں کی جاتی ہیں، تاکہ جب عدالت میں معاملہ جاتا ہے، پھر بحث میں آئے گا معاملہ، پھر ٹاک شوز میں آئے گا، پھر گپ شپ ہوگی، پھر یہ ہوگا، پھر ہم بتائیں گے کہ سیاستدان کتنے گندے ہیں، سیاستدانوں نے کیا کیا گل کھلائے ہیں۔ تو اس طرح کی یہ چیزیں کی جاتی ہیں۔ ظاہر ہے اب عدالت میں معاملہ ہے تو عدالت ہی اس کو دیکھے گی، لیکن ایشو جو ہے وہ اصل وہ یہ ہے کہ کیا عدالت ریفرنڈم، بیسیکلی جو درخواست دی گئی ہے وہ یہ دی گئی ہے کہ جناب پاکستان میں جمہوریت جو ہے، پارلیمانی جمہوری نظام ناکام ہو گیا ہوا ہے، لہٰذا عدالت ریفرنڈم کروانے کا حکم دے صدارتی نظام کے نفاذ کے لیے۔ اب پاکستان کا جو ایک آئینی ڈھانچہ ہے اس کا ایک کچھ اسٹرکچر ہے، بنیادی ڈھانچہ، آئین کا بنیادی ڈھانچہ، پاکستان کا جو نظام ہے پارلیمانی جمہوری نظام، اس میں یہ 1973 کے آئین پر کھڑا ہے، اور 1973 کے آئین کا ایک بنیادی ڈھانچہ ہے۔ اس ڈھانچے کو بذات خود پارلیمنٹ، جس کے پاس آئین میں ترمیم کا اختیار ہے، اس کے پاس بھی اختیار نہیں ہے کہ اس ڈھانچے میں کوئی تبدیلی کرے چھوٹی موٹی۔ اس کے لیے پھر کانسٹیٹیوشنل اسمبلی بنانی پڑے گی، اس کے لیے نیا آئین ڈرافٹ کرنا پڑے گا، آئین دوبارہ بنانا پڑے گا۔ اصل مدعا یہ ہے کہ یہ صاحبان گئے ہیں عدالت میں کہ 73 کے آئین کو ردی کی ٹوکری میں پھینکیں اور ریفرنڈم کا حکم دیں تاکہ ملک میں صدارتی نظام ہو۔ اصل جو اس کی روح ہے وہ یہ ہے کہ 73 کا آئین بہت سو کو کھٹکتا ہے، اب تو وہ زیادہ ریفائن ہو گیا ہوا ہے، اب تو اس میں 18ویں ترمیم بھی آ گئی ہے۔ تو وہ جو قوتیں اٹھ کر جن کو مروڑ پڑتے ہیں پیڑ میں کہ 18ویں ترمیم ہے، سارا کچھ چلا گیا، اب سب کچھ تو صوبوں کے پاس چلا گیا۔ صوبوں کے پاس جانے کا مطلب یہ لیا جاتا ہے کہ جیسے پتہ نہیں کسی اور ملک کے پاس چلا گیا۔ اگر وفاق سے وسائل پنجاب کو منتقل ہوتے ہیں تو پنجاب کی 60% آبادی پاکستان کا حصہ نہیں ہے۔ اگر وفاق سے اختیار پنجاب کے پاس آ گیا تو کیا پنجاب میں جو حکمرانی کر رہے ہیں وہ مطلب وہ اس کو گورن نہیں کر سکتے، وہ اس اختیار کا حب الوطنی کے تقاضوں کے مطابق استعمال نہیں کر سکتے؟ مطلب یہ چیزیں جن کو اچھا نہیں لگتا، جن کو آئینی بندوبست، جس آئینی بندوبست کے تحت یہ پاکستان انٹیکٹ ہے، مضبوط ہوا ہے۔ 2008 میں جب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آئی تھی تو بلوچستان ہاتھ سے نکلا جا رہا تھا،
اس سے پہلے 71 میں ہم ملک توڑ چکے تھے کیونکہ ہمارے پاس کوئی آئینی بندوبست تھا ہی نہیں. تو اس کے بعد پھر آغاز حقوق بلوچستان، پھر 18ویں ترمیم، پھر صوبائی خود مختاری، پھر پارلیمنٹ کو زیادہ مضبوط کیا گیا. ایوان صدر جو تھا وہ سازشوں کا اکھاڑا تھا، تو ایوان صدر سے سازشیں جو ہیں وہ اس کو اکھاڑے کو ختم کر کے پارلیمنٹ کو مضبوط کیا گیا. پارلیمنٹ کے ذریعے وزیر اعظم ہاؤس کو زیادہ مضبوط کیا گیا. تو وہ لیکن ظاہر ہے پھر وہ ایک شخص کو ڈیل کرنا، فاروق لغاری کو ڈیل کرنا آسان تھا، یوسف رضا گیلانی کو ڈیل کرنا مشکل ہو گیا تھا، کیونکہ یوسف رضا گیلانی کے پیچھے پاورفل پارلیمنٹ کھڑی ہوئی تھی. فرق سمجھے، فاروق لغاری بینظیر بھٹو صاحبہ کہتی تھی میرے فاروق بھائی. فاروق لغاری نے یوں کر کے اسمبلی توڑ دی تھی 58(2)B کے تحت، کیونکہ وہ سازشوں کا گڑھ تھا ایوان صدر. صدر صاحب کے کان بھرے گئے، صدر صاحب نے اسمبلی توڑ دی. جی آپ کے فون ٹیپ ہوتے ہیں، آپ کی بچیوں کے فون بینظیر صاحبہ ٹیپ کرواتی ہے، کرتی، اس طرح کی سازشیں. لیکن وہ کمزور، ظاہر ایک شخص کمزور تھا. یوسف رضا گیلانی اسی وسیب سے، اسی سرائکی بیلٹ سے، وہی مطلب پرانا ایک سیاسی خانوادہ. لیکن گیلانی صاحب کا کردار ایک تو اپنا بندے کا کردار بھی ہوتا ہے، لیکن اس کے پیچھے اسٹرینتھ ہوتی ہے پارلیمنٹ کی. پتہ ہوتا کہ جناب میں طاقتور وزیر اعظم. ان کو کہا گیا کہ آپ اپنے صدر کے خلاف خط لکھیں، انہوں نے نہیں لکھا، وہ قربان کر دی وزارت عظمیٰ. تو یہ جو کردار ہوتے ہیں یہ پارلیمنٹ کی طاقت سے جو بنتے ہیں، تو وہ کمزور کرنا ہے. پارلیمنٹ کی اس طاقت کو کمزور کرنے کے لیے اس طرح کی درخواستیں آتی ہیں تاکہ وہ بحث ہو. بہرحال میں نے گزارش کی کہ جی یہ معاملہ جو ہے اب عدالت میں، عدالت اس کا فیصلہ دے، جو مرضی عدالت کا دل کرے وہ فیصلہ دے دے گی. عدالت آئین اور قانون دیکھ کر فیصلہ دے، جس طرح بھی ہو. لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہ ایسا ہو نہیں سکتا. اس کے لیے نیا آئین چاہیے، اور نیا آئین کسی عدالت کے ذریعے نہیں بنتا. نیا آئین کے لیے پھر پارلیمنٹ کے اندر ہی جانا پڑتا ہے، پھر پارلیمنٹ ہی اس کا کوئی فیصلہ کرے گی، کیونکہ اس کے لیے پھر الگ سے مینڈیٹ لینا پڑتا ہے قوم کا. نئے آئین کے لیے قوم کا الگ سے مینڈیٹ ہوگا، اور اس کے لیے کانسٹیٹیوشنل اسمبلی، اس کے لیے ریفرینڈم، پھر وہ پارلیمنٹ کا وہ ہے اختیار ہے، وہ کسی عدالت کا اختیار نہیں ہے. بہرحال اب ایک تو یہ معاملہ، اور دوسرا اسی سے جڑا معاملہ کنگز پارٹی کا. یعنی ایک بحث چڑھائی جاتی ہے کہ جناب پاکستان میں جمہوریت ناکام ہو گئی. دوسری بحث ہوتی ہے کہ پولیٹیکل پارٹیاں یار یہ تو کسی جوگی نہیں ہے. پیپلز پارٹی چوروں کا ٹولہ، مسلم لیگ نون ڈاکوؤں کا ٹولہ، پی ٹی آئی نااہلوں کا ٹولہ، مسلم لیگ قائد اعظم ان کو پتہ نہیں ہے، ایم کیو ایم فلاں. تو یہ ایک بحث چڑھائی جاتی ہے، اور پھر ہر بار کہا جاتا ہے کہ جناب ہم اب پٹاری سے نیا کوئی ایک نکالتے ہیں. پر پٹاری سے نکلتا بہرحال وہ نیا وہ نکالتے ہیں ہم کوئی. تو وہ پٹاری سے نئے نکلنے کی بحث ابھی چل رہی ہے. اب اس میں کنگز پارٹی، جناح لیگ وغیرہ وغیرہ کی ٹائپ باتیں، مجھے پرسنلی جو میری انفارمیشن ہے اس کے مطابق ابھی کوئی ایسی سنجیدہ موو نہیں ہے. ابھی پی ٹی آئی کنگز پارٹی موجود ہے نا، تو پی ٹی آئی کے ہوتے ہوئے اب پی ٹی آئی کہاں کو انکار کر رہی ہے؟ کسی معاملے پر انکار نہیں کر رہی. جو کہا جا رہا ہے سارے اختیارات، آپ دیکھیں وزیر اعظم عمران خان صاحب جو متواتر دورے کرتے ہیں، مطلب ایک جگہ جاتے ہیں بار بار، تو وہاں کوئی اتنا بڑا معاملہ نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کو ظاہر ہے ان کی پاپولرٹی کم ہو رہی ہے، لیکن جو تابع داری ہے وہ تو پوری ہے. وہ اس میں تو کوئی خاص فرق نہیں آ رہا. تو پھر کنگز پارٹی کیوں ہوگی جی؟ پھر کنگز پارٹی بنا کر اپنا ہی ووٹ تقسیم کرنا، اپنے آپ کو ہی کمزور کرنا، تو یہ لگ نہیں رہا کہ کنگز پارٹی کا ہوگا. متحدہ قومی موومنٹ بیٹھی ہوئی ہے کنگز پارٹی کا ایک پارٹ. جنوبی پنجاب کے الیکٹیبلس بیٹھے ہوئے ہیں. پی ٹی آئی میں نے کہا کہ موجود ہے. وہ جو مسلم لیگ قائد اعظم موجود ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ جو اصل چیز جو سوچی جا رہی ہے جو اگلے عام انتخابات کے لیے، کہ مسلم لیگ نون کا قد کم نہیں ہو رہا. وہ جو مریم نواز صاحبہ نے کہا تھا پچھلے دنوں کہ جی کوششیں کی جا رہی ہے کہ نواز شریف کا قد کم کیا جائے، تو نواز شریف صاحب کا قد کم نہیں ہو رہا. نواز شریف صاحب اپنے قد کے ساتھ کھڑے. اپنی پارٹی کے اختلافات کی وجہ سے مسلم لیگ نون، اپنے کنفیوژن کی وجہ سے مسلم لیگ نون کمزور ہوتی ہے، ڈی ٹریک ہو جاتی ہے، لیکن مسلم لیگ نون کا ووٹ بینک جو ہے وہیں کا وہیں موجود ہے. انٹل انلیس اس کو کوئی مسلم لیگ نون بذات خود اس کو کنفیوز کیے نہ رکھے انتخابات تک، وہ اور بات ہے. مخالفین کی طرف سے یا اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے جو جتنی بھی کوششیں کی گئی، مسلم لیگ نون کا ووٹ بینک کم نہیں ہوا. پنجاب میں کینٹونمنٹ بورڈز کے انتخابات اس کی دلیل ہیں کہ مسلم لیگ نون وہیں کی وہیں کھڑی ہوئی ہے. تو مسلم لیگ نون اپنے قد کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے. اب اس کا قد چھوٹا کرنے کے لیے یہ ضرور کیا جا رہا ہے کہ جو پنجاب کا جنوبی پنجاب محاذ تھا، جنوبی پنجاب کا وہ جو الیکٹیبلس تھے، اب ان الیکٹیبلس کو ابھی کسی اور پولیٹیکل پارٹی میں
یا انڈیپینڈنٹلی ان سے لڑوایا جائے یا ان کا ایک الگ سے گروپ بنایا جائے. بی اے پی موجود ہے, مطلب میں نے جو نام لیے کنگز پارٹیوں میں اس میں بی اے پی بھی موجود ہے بلوچستان سے, وہ بھی وہاں کھڑی ہوئی ہے. تو اسی طرح بی اے پی, اسی طرح سینٹرل پنجاب کے کچھ الیکٹیبلس, ان کو انڈیپینڈنٹ کر کے انتخابات لڑوانا, اور مسلم لیگ نون کا جو اپنا وہ ہے اسٹرینتھ ہے وہ کم کروانا, وہ ایک الگ ہے. لیکن ایز سچ کنگز پارٹی اس طرح نہیں ہے. اگر عمران خان صاحب کی مقبولیت, جب سرویز آئیں گے, جب چیزیں دیکھی جائیں گی کہ جناب پی ٹی آئی کی مقبولیت جو ہے وہ اسی طرح وہ کوئی خاص فرق نہیں پڑ رہا, یا پی ٹی آئی انتخابات لڑ کر مسلم لیگ نون کا مقابلہ کر کے, ابھی کیونکہ پنجاب میں مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی ان دونوں کا مقابلہ ہے نا, تو کینٹونمنٹ بورڈ کے انتخابات میں بھی ظاہر ہے دونوں پارٹیاں تھیں. وہ الگ بات ہے کہ مسلم لیگ نون نے پنجاب میں پی ٹی آئی کا صفایا, لاہور میں پی ٹی آئی کا صفایا کر دیا, راول پنڈی میں صفایا کر دیا, گجرانوالا پی ٹی آئی لے گئی. تو پی ٹی آئی موجود ہے, تو فوکس کیا جائے گا, جو میرا خیال ہے کہ فوکس کیا جائے گا پی ٹی آئی پر, کہ پی ٹی آئی کو دوبارہ ذرا اس کے ہوا شوا بھری جائے اس کے گوڑوں میں کہ وہ کمزور ہو رہی ہے, اگر اس کی مقبولیت کم ہو رہی ہے تو اس پر زیادہ فوکس کیا جائے. کیونکہ جو نئی کنگز پارٹی ہے وہ بن بھی جائے, وہ بنا بھی لی جائے, اس میں سارے کے سارے الیکٹیبلس کراچی سے لے کے خیبر تک سارے کے سارے الیکٹیبلس شامل بھی کیے جائے, اس کے باوجود جو پی ٹی آئی بطور کنگز پارٹی, بطور اسٹیبلشمنٹ کی, پرو اسٹیبلشمنٹ پارٹی, اسٹیبلشمنٹ کے تو سارے پرو ہوتے, بات ہوتی ہے کہ وہ ان کا کردار جو سیاست میں کردار ہے اس کی وہ جو حمایت یا اس کے ساتھ ایک شراکت, اقتدار میں شراکت کے ساتھ چلنے والا جو ایک مائنڈ سیٹ ہے اس کا, تو وہ جو نئی کنگز پارٹی ہوگی کیا وہ اس پی ٹی آئی سے زیادہ مقبول ہو جائے گی؟ تو پھر اگر نہیں ہوگی تو پھر پی ٹی آئی اور کنگز پارٹی دونوں کا ووٹ آپس میں تقسیم ہوگا, تو اس سے نقصان ہوگا کہ بھائی اگر پنجاب میں فرض کر لیں ایک کنگز پارٹی, جنالی یا جو بھی نام لے لیتے, ایک حلقے میں ان کا کینڈیڈیٹ ہے, ایک حلقے میں کینڈیڈیٹ ہے پی ٹی آئی کا, لوگوں کو پتہ ہے کہ دونوں کنگز پارٹی ہیں, تو اور تیسرا کینڈیڈیٹ ہے مسلم لیگ نون کا جہاں پہ مقابلہ ہے اصل, اور پھر پیپلز پارٹی کا کینڈیڈیٹ بھی, تو وہاں سے نکلے گی تو مسلم لیگ نون, پھر اس سے تو فائدہ مسلم لیگ نون کو ہوگا. تو مجھے یہ ابھی نہیں لگ رہا کہ کنگز پارٹی ہو. یہ ضرور ہے کہ وہ 35-40 حلقے ہوتے ہیں, کہا جاتا ہے کہ ہر انتخابات میں 35-40 حلقے وہ مینیج کیے جاتے ہیں, وہ مارک کیے جاتے ہیں کہ جناب یہ کر کے رزلٹ. عمران خان صاحب کو پی ٹی آئی کی جو پچھلی تھی یہ 2018, اس میں 35-40 حلقوں پر ہی فرق آیا تھا. اگر وہ 35-40 حلقے مینیج نہ ہو سکتے, کیونکہ وہ کہا جاتا ہے نا اگر ہم نے دھاندلی کرنی ہوتی تو پھر خواجہ سعد رفیق کیسے جیت جاتے, اگر ہم نے دھاندلی کرنی ہوتی تو فلاں کروانی ہوتی تو فلاں کیسے, یہ جو پی ٹی آئی والے کہتے ہیں ہم نے بہت زیادہ سیٹیں بہت کم مارجن سے ہاری ہیں. یا 2013 کا الیکشن جو مسلم لیگ نون نے وہ جو آر او الیکشن تھا, تو تب بھی 35-40 سیٹیں ہی مینیج ہوئی ہیں جی. تو 35-40 سیٹیں مینیج ہوتی ہیں, تو اس کے لیے اگر پی ٹی آئی یا مطلب اگر مسلم لیگ نون کو نہیں راستہ دینا, پیپلز پارٹی کو راستہ نہیں دینا, اور اپنے کنگز پارٹی ہی کو اقتدار میں لانا ہے اگلے انتخابات کے بعد 23 یا 22 میں جو بھی ہوتے ہیں, تو پھر وہ پی ٹی آئی ہے ان کے پاس, پھر نہیں ایسا کوئی امکان کہ کوئی اور جماعت ہو. ہاں یہ ضرور ہے کہ پی ٹی آئی سے الیکٹیبل جو ناراض ہیں ان کو پھر وہ چاہے جہانگیر ترین گروپ ہو, چاہے وہ اس کے علاوہ جو الیکٹیبلس ہیں وہ ناراض ہو, تو ان کو ذرا کہا جائے گا کہ نہیں ابھی آپ لوگوں نے ادھر ہی رہنا ہے, ادھر ادھر نہیں جانا. یا اگر پی ٹی آئی بہت ہوتا ہے نا کہ پی ٹی آئی بہت بڑا ہوا بن گئی مسلم لیگ نون کی طرح, اب وہ قابو میں نہیں آ رہی, تو پھر کنگز پارٹی کی ضرورت پڑتی ہے. تو مجھے بہرحال ایک چیز ہے کہ ابھی بہت پری میچور ہے کہ کوئی اس طرح کی چیز ہو رہی ہے کنگز پارٹی, میرا نہیں خیال کہ بن رہی ہے. اس کے لیے پی ٹی آئی پر زور لگایا جائے گا. بھی پی ٹی آئی کے اختلافات اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اس نہج پر نہیں گئے کہ پی ٹی آئی کو ہروا کر کسی نئی کنگز پارٹی کو ہروانے کے لیے کسی نئی کنگز پارٹی کو بنایا جائے. نئی کنگز پارٹی کا مطلب ہے کہ پی ٹی آئی ورسز کنگز پارٹی, اس دونوں میں سے نکل جائے گی مسلم لیگ نون. تو یہ خسارے کا سودا ہے, اور کنگز پارٹیاں بنانے والے اتنے سادہ بھی نہیں ہوا کرتے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.